آج ذوالفقار صاحب کے پاس جو خبریں ہیں وہ ہم سب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ تازہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں. تو وزیر اعظم سے گفتگو میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی جو آف دا ریکارڈ تھی، کچھ ایسی تھی جو آن ریکارڈ تھی. وہ ساری گفتگو کا لب لباب کیا تھا؟ سلمہ، اس پہ چونکہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے، واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس حوالے سے کیٹیگوریکلی ہمارے ایڈیٹرز نے پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو اس پہ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی. پھر جب تیسری چوتھی دفعہ یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آئیں گے بسم اللہ، لیکن اکارڈنگ ٹو دی لا ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. پہلی چیز. دوسرا، ان سے پوچھا گیا کہ جی ڈاکٹر فیصل جو امبیسڈر ہیں وہ ایک سزا یافتہ ملزم کو پروٹوکول دے رہے ہیں وہاں پہ، یہ کیا ایک نئی روایت ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک شخص ہے جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر رہا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے، تو ایک کرٹسی کال کے طور پہ وہ گئے ہیں، اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اچھا، جب ان کو کہا گیا کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ کیٹیگری کو 8 دفعہ کیٹیگری کے لیے پوچھا گیا ایڈیٹرز کی طرف سے، اور بڑے سینئر لوگوں نے زور دے کے کہا کہ جی الیکشن کی کیا صورتحال ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو وائلیشن ہو جائے گی، آئین ٹوٹ جائے گا یہ وہ. انہوں نے کہا کہ آئین ایک تو آپ کا بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا جہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے 90 دن کا الیکشن کروانے کا، وہاں پہ 254 بھی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. مخصوص حالات کے اندر الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. یہ کیٹیگوری کے لیے انہوں نے جب کہا، انہوں نے 3 دفعہ اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا 254 کو پڑھ لیں، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. جب پوچھا گیا کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اتنے لمبے ہیں اور وہ پروجیکٹس کو اگر دیکھا جائے وہ تو اس میں تو آپ کو کافی ٹائم چاہیے، پھر انہوں نے کہا 254 کو پڑھ لیں، ذرا دیکھ لیں. تو یہ گنجائش بہرحال موجود ہے. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کیٹیگوریکلی جو انہوں نے بات کی وہ تو انہوں نے بالکل مبہم سی بات کی. دوسری خاص کر مسنگ پرسن کے حوالے سے بلوچستان سے چونکہ ان کا تعلق ہے وہ بات ہوئی. انہوں نے کہا جی اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے، میں گراس روٹ لیول پہ پہلے بھی یہ جہاد کرتا رہا ہوں، میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور اس کی میں نے ایک بڑی پرائز پے کی ہے. لوگ وہاں پہ جو مسنگ پرسن ہے اس کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں. کبھی 10,000 کا فگر آ جاتا ہے، کبھی 20,000 کا فگر آ جاتا ہے، اور یہ سارا فراڈ ہے. کسی کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے نہ کوئی چیز ہے، اور جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری شناختی کارڈ ہی نہیں بنے. تو یہ سارا ایک فراڈ ہے اور یہ اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ایک یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اور باہر سے ان کے کنیکشن ہے. اس پہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی بات کیا. میڈیا سے بڑا شدید گلہ کیا. انہوں نے کہا دورہ امریکہ اور UN کا اس کو ایسا عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا گیا. میں پرائم منسٹر تھا، میں نے بہت تھوڑے پیسے خرچ کیے اور میں نے ملک کا کیس پیش کیا، کلائمیٹ چینج پہ بات کی، میں نے کئی وہاں پہ امپورٹنٹ لوگوں کو ملا. تو انہوں نے کہا جی، وہ کہتے ہیں جی میں کیری جان کیری سے کہتا ہے میری میٹنگ ہوئی، IMF کی ہیڈ سے میٹنگ ہوئی، 10 لوگ انہوں نے گنوائے کہ میری سب سے سائڈ میٹنگز ہوئیں، کسی سے 20 منٹ کی، اچھا فرانس کے وہ کہتے ہیں اپنا پرائم منسٹر سے میری میٹنگ، اور انہوں نے پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہوئی اور نمبر ایکسچینج ہوا اور انہوں نے کہا جی ہم رابطہ رکھیں گے. کہتے ہیں میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ اس طرح سے اس کی مائلج لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن میری بہت سارے لوگوں سے میٹنگ ہوئی. اچھا، سمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ایک چیز بتائیں، ان پہ یہ بڑی خبریں آئیں کہ جی وہ اپنی فیملی کو پرائیویٹ جہاز میں لے کے گئے فرانس، ایفل ٹاور دکھایا، اس پہ بھی نہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور مجھے میری خبر میرے حوالے سے دی گئی کہ 300 یورو کا کھانا کھا گیا. میرے بیٹے سے میری ٹیچر نے، اس کی ٹیچر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ 40 یورو کا تھا. پارک جونیئر سویٹ 6 لاکھ روپے کا کرایا ایک دن کا. وہ کہتے جی 4 دن مارے. کہتے جی میں نے اسٹیٹ کا جو ماضی کی روایت رہی ہے اس سے بالکل ہٹ کے میں نے بہت معمولی خرچ کیا. اچھا، اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی زیرو ٹالرنس ہے. $4 بلین سے زیادہ پیسے ہم بچانے جا رہے ہیں اسمگلنگ کے حوالے سے. SIFC اس کے پلیٹ فارم پہ کہا گیا کہ جی باہر سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بہت سارے مفروضے چل رہے ہیں جی، $75 ارب ہے گی، $80 ارب، اس کو انہوں نے اکنالج کیا. انہوں نے کہا جی یہ اماؤنٹ $70 سے $80 بلین ہم نے اس کی اسسمنٹ لگائی ہوئی ہے. ایگریکلچر ہے، مائنس ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں، اور یہ 100% ہے کہ فلسطین کا چونکہ تازہ ایشو تھا اس پہ انہوں نے کہا جی میں کیٹیگوریکلی سمجھتا ہوں اور پاکستان سمجھتا ہے یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے. انہوں نے اپنا سٹینس کلیئر کر دیا.